آمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم اللہم سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وہ آسمانوں اور زمین کا موجد یعنی عدم سے وجود دینے والا ہے، اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ معزز سامعین کرام، بدیع السماوات والارض، یہاں اس موضوع پر جہاں بات موجد کی آتی ہے، عدم سے وجود بخشنے کی آتی ہے، حضرت قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خوبصورت یہاں اس بات پر بحث فرماتے ہیں۔ عمومی طور پر کسی بھی شے کے مرکب کو سمجھنے والے کو موجد کہا جاتا ہے۔ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں ایجادات کے حوالے سے بے شمار انسانوں کے نام آتے ہیں، مسلمانوں کے نام بھی آتے ہیں اور غیر مسلم لوگ جو ہیں ان کے بھی نام آتے ہیں۔ کتنی ہی قسم کی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ وہ آلات جو سمع و بصر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ چیزیں جو سواری سے متعلق ہیں، ضروریات زندگی کی تکمیل، کتنی ہی چیزیں ہیں جن کی ہونے سے سہل اور آسان ہو رہی ہے۔ ان ساری چیزوں کو عمومی طور پر ایجاد کہا جاتا ہے۔ اب ایک باریکی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایجاد اور دریافت یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ دریافت ہوتا ہے جاننا، معلوم کرنا، رسائی ہونا۔ ایجاد ہوتا ہے کہ شے ہے نہیں اسے وجود بخشنا۔ اور عمومی گفتگو میں عناصر کے مرکب کو سمجھنے اور جاننے اور ان کے نتائج کے حاصل کرنے کو موجد کا درجہ دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ دریافت ہے۔ یہی بات تخلیقی پہلوؤں میں جب اللہ جل شانہ کی طرف منسوب ہوگی تو حقیقی موجد اس کی ذات ہے کہ شاید ہے نہیں، اس کے نہ ہونے کو اس نے ہونا عطا فرمایا۔ انسانی دسترس کو دیکھ لیں، تجربات کو دیکھ لیں، اس کی دریافت کو دیکھ لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جسے آج کے ماڈرن لینگویج میں یا ویسٹرن لینگویج میں کہتے ہیں کہ را مٹیریل، کہ کچھ بھی نہ ہو تو اس کو ہونا یہ بخشے، ایسا نہیں۔ مرکب، عناصر کے مرکب مختلف ترتیب سے ان کا جوڑنا اور اس سے نتیجہ کا حاصل ہونا، یہ تو اللہ کریم نے تخلیقی طور پر اس شے یا ان عناصر میں وہ کیفیت رکھ دی کہ جن کو ایک خاص ترکیب سے جوڑا جائے تو نتیجہ ویسے آئے گا جیسے انسان نے حاصل کیا۔ اسی طرح جب آپ بدیع پر بحث کرتے ہیں تو جیسے فقہ اسلامی میں لفظ ایک بدعت
استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کا شرعی مطلب جو ہے یا شریعت پر جب اس پر بحث کریں گے کہ قرون صلح میں کوئی ایسا عمل جو نہ تھا آج اسے جو ہے کسی نے اختیار کیا، اس کی اصل نہیں ہے۔ اس کی اصل کہاں سے ہوگی؟ اس کی اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ثابت ہوگی، وہاں سے نہیں ہے۔ آج اگر کسی نے کوئی بات، کوئی پہلو وہ جو عبادت کے معنوں میں ہو، جس کا کرنا اجر اور ثواب ہو اور جس کا نہ کرنا گناہ ہو، ان معنوں میں جو لیتا ہے تو اس سے مراد وہ عمل، وہ بات، وہ حصہ بدعت ہے۔ تو یہ بدی کہ ہے کچھ نہیں، اسے وجود بخشا، یہ اس کی شان ہے، اس کی شان قدرت ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ کہ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ اور یہاں حاشیے میں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حاشیے میں یہ باریکی بھی تحریر فرمائی ہے کہ عدم سے وجود دینے والا۔ ابھی اسی تخلیقی حصوں پر جب بات ہوتی ہے تو بشریت کیا ہے، مفاہیم کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، لیکن جب مخلوق کے پہلوؤں میں اس ایک نقطے کو لیں گے تو ہمارا وجود عدم تھا ہی کچھ نہیں، عدم سے اس نے ہونا عطا فرمایا۔ اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ اللہ کریم کی عبادت کرو کہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا، تمہارے پہلوؤں کو پیدا فرمایا، لعلکم تتقون۔ اس شکرانے سے تمہیں تقوی نصیب ہوگا، تعلق مع اللہ نصیب ہوگا، مقصد تخلیق کو پاؤ گے، بندگی نصیب ہوگی۔ اب ہم جب اپنی روزمرہ کی ضرورت کو دیکھتے ہیں اور ضروریات زندگی کی تکمیل یا ان کا عمومی انقطاع دیکھتے ہیں تو ہمارا شکر اور ناشکری کی کیفیت میں سے گزرنا ہوتا ہے۔ مثلا کسی شے کی اشد ضرورت ہے، کسی پہلوؤں میں بھی، تسلسل حیات کے لیے ہے یا لذات دنیا کے لیے ہے، اس شے کا ملنا ہم کہتے ہیں کہ شکر ہے، یہ چیز میسر آئی۔ اسی طرح کسی شے کا، کسی نقصان کا ٹل جانا جو غیر ضروری ہے، نقصان دیتا ہے، جس سے خوف پیدا ہوتا ہے، جس سے انسان بچنا چاہتا ہے، اس سے بچنے میں پھر وہ کہتا ہے شکر ہے میں اس سے بچ گیا۔ اب شے کا ضرورت کے تحت نصیب ہونا یا اس کی ضرورت کا محسوس ہونا، کسی خرابی، کسی خوف سے بچت ہونا، اس سے دور ہونا، یا عمومی طور پر رشتوں میں، روزمرہ کی زندگی میں کتنے ہی پہلو آتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ہماری پسند و ناپسند کے مطابق ہونا، یہ وہ حصہ ہے جہاں شکر ادا کیا جائے۔ اب اگر آپ اسے مزید باریکی میں دیکھیں، اس کے معنی بعید میں جا کر بحث کریں، وہ مخلوق جو تھی ہی نہیں، اس کے ہونے میں اس مخلوق کا اپنے ہونے میں کوئی کمال نہیں، ذرہ بر حصہ نہیں، نہ ہونے کو ہونا عطا فرمایا، وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ پھر جو تعلق مع اللہ ہے اسے ہم عمومی سطح پر لے آتے ہیں کہ کسی کے ساتھ میں دو اچھے بول بولا، وہ میرے ساتھ اچھائی کر رہا ہے، وہ مجھ سے خوش ہوگا، اس سے میرا تعلق استوار ہوگا۔ کہیں میں نے کسی کی پسند کے خلاف کوئی بات کر دی، کوئی عمل کر دیا، وہ مجھ سے ناراض ہو۔ اسی سوچ اور اسی کیفیت کا اطلاق ہم اللہ جل شانہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ یہ اطلاق مخلوق کا مخلوق کی طرف ہے، اور دین سے دوری، دین کا نہ جاننا، اور ان باریکیوں کو اور ان کیفیات کو جنہیں کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا جا سکتا ہے، انہیں عمومی جاننا اور اس رستے پر نہ چلنا، یہ باریکیاں نہیں سمجھتی۔
اور جب یہ باریکیاں نہیں سمجھ آتی تو ہم مخلوق کی طرف جو سوچ اور عمل ہے اسی کا اطلاق ہم خالق کی طرف کرتے ہیں، ہم خطا کھاتے ہیں، ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آپ عدم سے وجود میں آنا، اس سے آپ اپنے آج پر آ جائیں، اپنے حال پر آ جائیں۔ ہر شے کا ہر لمحہ رحمت باری تعالیٰ کا مرہون منت ہے۔ ایک لحظے کا انقطاع آ جائے رحمت باری تعالیٰ میں، زندگی رک نہ جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے الیکٹریسٹی آف ہو گئی، پنکھا ہے یا لائٹ ہے یہ تو موجود ہے، صرف اس کی حرکت رک گئی، ایسا نہیں ہے۔ رحمت باری تعالیٰ کا انقطاع، ایک لحظے کا انقطاع آ جائے، ہر شے رک نہ جائے، واپس عدم ہو جائے، کسی شے کا وجود نہ بچے، ہر شے کا قیام، اس کی خصوصیات، اس کی فرصت، یہ سارے اس کے فیصلے ہیں اور اس کی رحمت سے۔ اور رب کائنات نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ آسمان اور آسمان میں بسنے والی مخلوق، زمین اور زمین میں بسنے والی مخلوق، ہر شے اس میں داخل ہے۔ صرف آسمان نہیں ہے، آسمان کو اللہ کریم نے کیسا سجایا۔ پھر یہ جو خصوصی آسمان دنیا ہے، اسے قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ اسے سجا دیا گیا ان چراغوں سے، ستاروں سے، ان سیاروں سے۔ یہ جو سورج، چاند اور ستارے ہیں، سیارے ہیں، یہ ایسا نہیں کہ کوئی شے بکھر گئی ہے، یہ ایسی ترتیب ہے کہ ہر شے اپنی مقصد حیات کو پورا کر رہی ہے۔ تغیر و تبدل وہاں یا یہاں اس زمین پر جو بپا ہو رہا ہے، ایک نظام ہستی ہے جو مضبوط ہے، مربوط ہے، اور جب تک حکم ہے اپنے اس حکم کے عین مطابق چل رہا ہے۔ پھر جب آپ یہاں آتے ہیں زمین پر، اس کرۂ ارض پر، جس کے آج ہم باسی ہیں، صدا کہ یہاں یہ مخلوق بسنے والی نہیں ہے، رب کائنات نے اس زمین پر اتارا، افزائش ہوئی، انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے، کلام ذاتی سے نوازا گیا۔ ایک امتحان ہے جو مسلسل آ رہا ہے، اور جب تک اللہ کریم کو منظور ہے تب تک جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سوال کیا، صحابہ نے عرض کی دریافت کرنے کے لیے۔ ہم جب لفظ سوال کہتے ہیں تو اس میں تلخی ہے، اور اگر یہاں جیسے میں نے سوال کہہ دیا، اس سے مناسب جو لفظ ہے وہ ہے کہ آپ کے حضور عرض کیا قیامت کے حوالے سے۔ تو جب یہ عرض کی جا رہی تھی تو دن ڈھل چکا تھا، عصر کا وقت جو ہے وہ بھی شاید طول پکڑ چکے تھے، عصر بھی جو ہے وہ ڈھل رہی تھی۔ عصر ویسے ہی دن کا ڈھلتا وقت ہوتا ہے، اور جب عصر ڈھل جائے تو پھر شام قریب ہوتی ہے، دن کا اختتام قریب ہوتا ہے، پھر بات دن کی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور ابتدا رات کی ہونے کو ہوتی ہے۔ اس لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دن کی کیفیت ہے، یہ جو دن کا سماں ہے کہ عصر بھی ڈھل گئی ہے، دنیا کی زندگی اتنی بری ہو گئی ہے۔ اور اس مثال سے یہ سمجھیں کہ جتنا وقت اس روشنی کا، اس دن کا رہتا ہے، اتنی حیات دنیا بچتی ہے۔ اب یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 14-15 صدیاں ہو گئی، آپ کے فرمان پر مزید اتنی صدیاں گزر گئیں۔ ہم اپنی زندگی یا شب و روز کو دیکھتے ہیں، حیات کے مختلف پہلو ہیں، مختلف دوائر ہیں۔ ایک میری اور آپ کی زندگی ہے، اسی طرح مخلوق میں اگر آپ باریکی پر جائیں تو ایک مچھر کی بھی زندگی ہے اور موت ہے، خاندان ہے،
افزائش ہے، اس کا دائرہ 24 گھنٹے میں پورا ہو جاتا ہے۔ اس کی پیدائش، طاقت، ضعیفی، افزائش کے ہر پہلو 24 گھنٹے میں تقریباً پورے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میری اور آپ کی زندگی ہے، اور اس زندگی تو 50 سال سے نیچے آ گئی ہے، لیکن اگر آپ 50 60 سال 70 سال بھی کہیں تو کیا ہے، یہ ایک ہماری زندگی ہے۔ اسی طرح پھر آپ قوموں کی تبدیلی کو دیکھتے ہیں، ہم اپنی شب و روز کی تبدیلی سے اپنے حالات جانچتے ہیں۔ پھر جب آپ قوموں کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ دہائیوں پر آتی ہے، جسے ڈیکٹس کہتے ہیں کہ دہائیوں پر قوم کی زندگی تبدیل ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح جب بات آتی ہے صدیوں کی یعنی سینچریز کی، تو اس میں کرۂ ارض پر جو تبدیلیاں ہیں وہ واضح نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب آپ اس کل زمین کی حیات کی بات کریں گے تو قرب قیامت میں وقت نہیں رہا، لیکن جیسے ایک مچھر کی زندگی اور اس کا پورا سرکل آف لائف جو ہے وہ 24 گھنٹے میں پورا ہوگا، ہمارا 60 سال میں ہو جائے۔ تو ہمیں اس موازنے میں بات کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جب آپ کلی معنوں میں لیں گے، وسیع معنوں میں لیں گے، تو زندگی جو ہے، حیات جو ہے، یا جو فرصت ہے، یہ بچی کوئی نہیں، بڑی تھوڑی رہ گئی۔ پھر اس سارے میں قیامت صغریٰ ہے، جو موت واقع ہوتی ہے، اس موقع کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت صغریٰ کا نام دیا ہے۔ ایک تو ہے کہ سور پھونکا جائے گا، ایک چھوٹی قیامت ہے جب ملک الموت وارد ہوگا، گرفت آئے گی ملک الموت کی، اور وجود کی گہرائیوں میں ڈوب کر فرشتے روح قبض کر رہے ہوں گے، اور پکار ہوگی کہ آج اپنے رب کی طرف، اپنے انجام کو چل اے مسافر۔ تو پھر کتاب عمل کی تو بند ہوگی۔ اب جب کتاب عمل کی بند ہو گئی تو 10 سال میں سور پھونکا جائے، 50 سال میں پھونکا جائے، 1 صدی میں پھونکا جائے، 1 دہائی میں کہاں پھونکا جائے، اس کی تو قیامت قائم ہوگی۔ تو رب کائنات نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے وہ تھا نہیں، اس نے ایسے پیدا نہیں فرمایا کہ عمومی انسانی بات ہو، وہ موجود ہے، اس نے وجود بخشا ہے، اور اس زمین میں جو کچھ ہے یہ اس کی تخلیقات کے شاہکار ہیں۔ اب اس سارے میں بندگی کے پہلوؤں سے جو آشنائی ہمیں دین اسلام دیتا ہے، ہر شے کو دیکھتے ہوئے، ہر شے میں عمل میں سے گزرتے ہوئے، ہر چیز سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے بندے کو شکرانے کی کیفیت نصیب ہو۔ اور یہ آنکھ اور اس آنکھ کی باریکی، بینائی، سماعت کی باریکیاں، یہ جانچنا، یہ سمجھنا، یہ ابتدا وہ انتہا نور ایمان سے سمجھ آتی ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کریم نے پیدا فرمایا، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موجد اس کی ذات ہے۔ مخلوق ترتیب کو جمع کرتی ہے تو دریافت کرتی ہے، ڈسکور کرتی ہے، ڈسکورر اسے کہہ سکتے ہیں، انوینٹر اسے نہیں کہہ سکتے، انوینشن رب کائنات کی۔ اس کے پاس را میٹیریل ہوتا ہے، اس کی آمیزش چیزوں کو اور اس کی ترتیب سے یہ چیزوں کو اپنی ضرورت کے استعمال پر لاتا ہے۔ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں۔ یہ مثال جو ہے مرد اور عورت کی، میاں بیوی کی، مذکر اور مؤنث کی، اسباب دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو افزائش نسل میں یہ انتہائی ضروری ہے، اور جسے دنیا میں جو رہ رہا ہے
وہ جب کسی چیز کو بھی جانچنا چاہتا ہے تو وہ دنیاوی اصول کو دیکھتا ہے۔ یہ جو قرآن کریم میں یہ حصہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، تو یہ مثال ہمارے حالات، واقعات، استعداد کے مطابق رب کائنات نے ارشاد فرمائی کہ جب یہ جوڑی مکمل ہی نہیں ہوتی مذکر اور مؤنث کی، جو کہ اسبابی پہلو میں دنیا میں ضروری ہے کہ نسل جو ہے اس سے آگے چلے، تو وہاں تو یہ ہے نہیں۔ پھر دوسرا پہلو، اب والد ہے اور اس کی اولاد ہے، اسی طرح جو افزائش نسل ہے اس میں میاں اور بیوی دو اکائیاں ہیں معاشرے میں، جو معاشرتی حیات کے تسلسل کا سبب ہیں، وگرنہ یہ حیات کا تسلسل ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن خاتون بھی اسی تخلیق میں سے ہے، اس کا بھی کوئی باپ ہوگا، اس کی بھی کوئی ماں ہوگی۔ اب جیسی مخلوق ہو ویسی جب افزائش ہوتی ہے اور آگے نسل چلتی ہے تو اس کی خصوصیات اس میں آتی ہیں، اسے بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، سننا، دیکھنا، صحت و بیماری، پسند و ناپسند، بے شک سوچوں میں فرق ہو سکتا ہے، قوت میں فرق ہو سکتا ہے، استعداد میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن خصوصیات اسی طرح کی آئیں گی۔ یہ اللہ کا کرم اور احسان، اس نے ہمیں اپنے کرم سے حضرت آدم علیہ السلام تک شناسائی عطا فرمائی۔ جہاں انسان نے عقل اپنی استعمال کی وہاں تو وہ بندروں کے گھر جا گھسا۔ تو جو بات میں یہ نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ خصوصیات اس جیسی جنس میں آتی ہیں۔ اب اگر اللہ کا اسی بارے میں جیسے اس سے پہلے آیات میں فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ کے لیے جو ہیں وہ بیٹیاں گردانتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو اللہ کی اولاد کہتے ہیں، اسی طرح اللہ کے انبیاء کو، مقرب بندوں کو مخلوق نے اتنا ظلم کیا کہ ان سے متعلق اللہ کی اولاد کے حوالے سے کہا گیا، گستاخی کی گئی، شرک کیا گیا۔ تو اللہ کریم جب یہ فرماتے ہیں کہ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، دونوں پہلوؤں میں دیکھیں، جیسے انسانی حیات ہے اس میں کہ وہی خصوصیات پھر بیوی میں بھی ہوتی، پھر پسند و ناپسند کے فیصلوں پر تکرار ہوتی اور نظام دھرم بھرم ہوتا۔ ایک متواتر عمل جو چل رہا ہے، ایک حکم ہے تو یہ متواتر چل رہا ہے۔ تو یہیں کی مثال دی اللہ جل شانہ نے کہ انسان کو سمجھنے میں آسانی ہے۔ قرآن کریم سہل، عربی زبان وسیع، قدیم مفاہیم کا پہنچانا اس زبان کا ایک اپنا ملکہ ہے۔ پھر وہ مثالیں دینا جو انسانی زندگی جس بحر پر چل رہی، یہ سارے حصے کیا ہیں کہ اس کی شان کریمی ہے کہ انسان جو ہے ٹھوکر نہ کھائے، اسے یہ راہ ہدایت سہل اور آسان نصیب۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا خوبصورت پہلو سے اس ایک بات فرمایا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت میں جانا آسان ہے۔ یہ غلط فہمی ہے مخلوق کی، یہ بے عملی کے اثرات ہیں کہ وہ کہتے ہیں نیکی مشکل ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے نیک عمل آسان ہے چونکہ وہ زندگی کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، اس کا اختیار کرنا معاشرے میں خرابی نہیں پیدا کرتا، سہولت پیدا کرتا ہے، انسان کو اطمینان بخشتا ہے۔ برائی کے لیے ہر اٹھایا گیا قدم اس کے لیے مشکل بھی ہوتا ہے، راستہ بھی مشکل ہوتا ہے، معاشرے میں بھی خرابی پیدا کرتا ہے، اور خود انسان پر جو اس کا اثر آتا ہے اس کے اندر بے اطمینانی کی کیفیت اور تکلیف کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں
تو اپنی زندگی کے جو زیر و بم ہیں، ان میں جو ہم نے غلطیاں اور کوتاہیاں کی ہیں انہیں بھی دیکھ لیں، اور جو عمل اچھے اور صالح نصیب ہوں انہیں بھی دیکھ لیں، وہ کیفیت اور حال کیسا ہوتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت کا راستہ آسان ہے اور دوزخ کا راستہ مشکل ہے، بدبختی ہے انسان کی کہ وہ آسان راستہ چھوڑے اور اس مشکل راستے کو اختیار کرتے ہوئے جا آگ کا ایندھن بنے۔ تو خالق کی طرف جب بات آئے گی اسے مخلوق کے پہلوؤں میں نہیں دیکھا جائے گا۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ اگر ساتھ بیوی کی کیفیت لائی جائے تو جو کلی خالق کے معنوں میں یکتائی ہے وہ رہتی ہی نہیں۔ جو ابتدائی ایمان ہے کہ کوئی ہے نہیں، لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کوئی الہ نہیں۔ یہ آگے آیا کریم میں یہ سب بیان ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر وہاں پہنچ کر بات کریں گے۔ تو فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ تو جس نے ہر شے کو پیدا فرمایا، جس کے حضور سجدہ ریز ہونا ہماری ضرورت ہے اور مقصد تخلیق ہے اور ہماری بلندیاں ہیں، کامیابیاں ہیں، انسان کو تخلیقی طور پر اس کے اندر یہ حصہ موجود ہے کہ اس نے ماتھا ٹیکنا ہے۔ یہ جو انکار کرتے ہیں نا کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، وہ بھی کسی انسان کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں، دنیا کی کسی شے یعنی دولت میں، حیثیت میں، طاقت میں کہیں نہ کہیں ماتھا ٹیک رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی عناصر جو انسان کی ہیں اس میں خمیر میں رب کائنات نے رکھ دی ہے۔ اگر اس کے خمیر میں عبادت گزار ہونے کی کیفیت نہ ہوتی تو پھر اسے عبادت کا حکم بھی نہ ہوتا۔ لائٹ ہے، اس کے اندر جو ترتیب ہے وہ ایسی ہے کہ جب اسے بجلی میسر آتی ہے، الیکٹریسٹی اسے باہم پہنچتی ہے تو وہ روشنی دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شیشہ اٹھائیں اور اسے بجلی کے ساتھ منسلک کر دیں تو وہ روشن ہو جائے۔ تخلیقی طور پر جب پہلو دیکھے جاتے ہیں انسان کے تو اس میں یہ عنصر بنیادی طور پر موجود ہے کہ اس نے عبادت کرنی ہے، اس لیے کہ رب کائنات نے اسے عبادت کرنے کو پسند فرمایا۔ عبادات کو ہم بار محسوس کرتے ہیں، یہ تو کرم اور احسان ہے جو اللہ کے قرب کو لے جاتا ہے۔ یہ عارضی اور فانی جہان ہے، یہ جو فرمایا ہے نا کہ یہ جو حصہ ہے کہ بدیع السماوات والارض، یہ عالم خلق ہمیشگی نہیں ہے اس میں، اور قیامت کا حال جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے، ہر شے اس کے حضور حاضر ہوگی۔ کل ایک سوال تھا مجھ سے، دوست نے میڈیا کے سوال کیا مجھ سے، اس نے کہا کہ حالات حاضرہ پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ تو میں نے جواب میں اسے، یہ جو وبائی مرض ہے اس پر اس نے سوال کیا، تو میں نے انہیں عرض کیا، میں نے کہا ایک وبائی مرض ہے جو صرف یہاں ہمارے معاشروں میں نہیں، دنیا کو اس نے لپیٹ میں لیا۔ ہمارا طرز حیات، ہمارا انداز رابطے کا، عامت الناس سے لے کر حکومتی ایوانوں تک ایسا ہے کہ آدھا وقت تو ہم نے صرف کر دیا کہ یہ ہے یا ہے ہی نہیں، یہ مزاح ہے یا یہ کوئی ایسا سٹنٹ ہے جسے کہا جا رہا ہے اور ہے کچھ، آدھا وقت تو ہم نے اس میں صرف کر دیا۔
باقی آدھا وقت جو ہے وہ ہم نے تو تکرار میں صرف کر دیا۔ اب جب ہمارے معاشروں گلی کوچوں میں یہ وبائی مرض پھیل چکی ہے، اب سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں۔ ہر ایک ہے وہ دوسرے پر اعتراض کر رہا ہے، ایک دست و گریباں کی کیفیت ہے۔ میں نے کہا کہ جس ملک میں اس کے جس شعبے کو اٹھا لیں اس میں جو جتنی بے ترتیبی ہے وہ سامنے آ رہی اور بڑھ رہی ہے، اس پر کوئی کیا رائے دے گا ماں سوائے اس کے کہ ہمیں ہوش کی ضرورت ہے۔ یہ مملکت خدا داد رب کائنات کا انعام جسے ہم ادھیڑنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، تو بات جو میں نے عرض کی آخر میں آ کر وہ یہ کی کہ قیامت کے دن نہ صرف اپنا حساب دینا ہوگا، جتنا جس کے پاس اختیار ہے اسے اس اختیار کا اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ یہ بات حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحیثیت شیخ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو جن کی تربیت کا ذمہ میں لیتا چلا جا رہا ہوں، ہر ایک کے حساب کے ساتھ مجھے بھی پیش ہونا۔ علل اعلان فرمایا کرتے تھے میں دین کی بات کرتا ہوں، میں بے دینی کی نہیں کرتا، قیامت کے دن غلط پہلوؤں کو میرے ذمہ لگانا نہ کرنا۔ تو میں نے جو ان سے عرض کی کہ ہر شے اس کی پیدا کردہ ہے، تو یہ صحت و بیماری بھی تو اسی کی پیدا کرتا ہے۔ اس میں ہم کیسے رہ رہے ہیں، کیسے جی رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب یہاں کوئی فارغ ہے ہی نہیں ہمارے ملک میں، ہر ایک بندہ مصروف ہے، اور جس کے پاس اختیار ہے وہ تو اتنا مصروف ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس اختیار ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی یاد کرے تو جب یہ وبائی مرض پھیلی تو یہیں سے اسی منبر رسول سے میں نے ایک بات کی تھی، عرض کیا تھا کہ یہ وبائی مرض ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ پھیلے، اور اگر یہ پھیلا تو پھر مخلوق کو یہ آگاہی دیں کہ یہ اپنے مریضوں کو اپنے اپنے گھر میں کوارنٹائن کریں، سنبھالیں، نظام نہیں سنبھال سکے گا۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی دل کا مریض ہے، کوئی بیچارہ کینسر کا مریض ہے، کسی کو دمہ کی شکایت ہے، سانس نہیں آ رہی، کسی کو کس قسم کی تکلیف ہے، دھکے کھاتے پھرتے ہیں، نہ کوئی ڈاکٹر ملتا ہے، نہ کوئی ہسپتال ملتا ہے، نہ کوئی دوا ملتی ہے، نہ کوئی علاج ملتا۔ کیوں؟ ہمارے ڈاکٹر جو ہیں وہ کیوں اس وبائی مرض کا شکار ہوئے؟ اس میں کثیر حصہ ہماری اپنی بے احتیاطی کا اور سہولیات کا نہ پہنچنا ہے۔ یہ ساری ترتیب کس کے ذمہ ہے؟ کیا ہمیں سب کو یہ شوق ہے کہ ہم شیروانی پہنیں، یا مزاج ٹائی کوٹ والا ہے وہ پہن کر جا کر حلف اٹھائیں کہ جی میں صدر مملکت ہوں، یا میں وزیر اعظم ہوں، یا کل طاقت میرے پاس ہے؟ میاں رکھو یہ طاقتیں، سدا نہیں ہیں، رکھو یہ شیروانیاں ٹائی اور کوٹ، ان کے ساتھ جب اللہ کے حضور ہم سارے پیش ہوں گے تو مجھے یہاں کا حساب دینا ہے، تمہیں وہاں کا حساب دینا ہے۔ کتنی مخلوق پس رہی ہے، کیا کیا ظلم نہیں ہو رہے، کون سا نظام ہمارا ہے جو سلامت ہے؟ کسی محکمے میں جا کر دیکھو، کسی شعبے میں جا کر دیکھو ہو کیا رہا ہے۔ تو پھر بھی یہ ملک چل رہا ہے، کوئی اللہ کا کرم اور احسان ہے۔ تو اس ساری وبائی مرض میں بھی جو ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں وہ اکائی بنے جو مخلوق کی بھلائی کا سبب ہو۔ بازار چلے جاؤ، بازار کسی شے کی روپیہ قیمت تھی تو وہ آپ کو 2 روپے میں ملے گی۔ کیا ہے یہ نظام؟ قومیں ناپ تول کی غلطی اور زیادتی پر اور بدکاریوں پر رب کائنات کے غضب کا شکار، عذابات ان پر ہے۔ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر جا رہی ہو؟ یہ امت کس راہ کو ہے؟
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی دسترس سے نکل جانا، زور لگا لینا، کہاں تک کوئی جائے گا؟ اختتام ہے، صرف اختتام نہیں ہے، پھر حساب ہے۔ اللہ کریم معاف فرمائیے، ہمارا اپنا ملک ہے، ہماری جان مال عزت اس پر قربان ہے، یہ اللہ اور اس کے حبیب پر حاصل کیا گیا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے خون اس پر لگے ہیں، ہمیں اس کی آبرو پیاری ہے، ہمیں اس کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک مٹی کا ذرہ اپنی جان سے پیارا ہے، لیکن ہم اپنے کردار پر بات نہیں کریں گے تو کون آ کر کرے گا؟ ہم اپنے غلط امور کی تصحیح کی بات نہیں کریں گے تو کیا ہمارے دشمن جو ہیں وہ ہمارے مسائل کا حل ہمیں بتائیں گے؟ تقسیم ہے، تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، کیسے تعمیر ہوگی اس نفاق سے، اس تفریق سے؟ اور اللہ کے حضور دعا گو ہیں، بہرحال ہم گناہگار ہیں، کمزور ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں وہ کردار عطا فرما کہ ہم اپنے ملک کی تعمیر کر سکیں، بہرحال ہمیں وہ کردار عطا فرما کہ ہم امت مسلمہ میں ایک جان پھونک سکیں، ہمیں وہ کردار عطا فرما کہ غیر مسلم تک حق پہنچانے کا سبب ہوں۔ ہمیں کوئی دیکھے گا تو ہمارے اعمال، ہمارے کردار کو دیکھ کر وہ کیا سبق لے گا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اسلام ایسا ہے۔ پھر اس بحث کو ہم سمیٹتے ہیں، وقت پورا ہوا چاہتا ہے۔ مجھ سے آپ کا سوال نہیں ہے، آپ سے میرا سوال نہیں ہے۔ مجھے کتنی استعداد عطا فرمائی میرے اللہ نے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اسی کے تحت عرض کر رہا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، کیا استعداد ہے، کتنی فرصت ہے میرے پاس، دست بستہ اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اللہ غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، مجھے وہ کردار عطا فرمائے جو اسے پسند ہے، مجھے وہ کردار عطا فرمائے جس کی تعلیم دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ کردار عطا فرمائے جس کی تحریریں سیدھے کندھے پر ہوں، گناہ غلطیاں کمزوریاں معاف فرمائے۔ اس سوچ کی اور اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ نہیں معلوم اس زندگی کی شام کب ہو جائے، میں منصوبہ بندی 10 سال کی کر رہا ہوں، 50 سال کی کر رہا ہوں، مجھے کیا معلوم ہے کہ یہ جمعۃ المبارک کی جو ساعتیں گزر رہی ہیں اس کی شام دیکھنا مجھے نصیب ہے کہ نہیں ہے؟ کیا پتہ بھائی، آ جائے ملک الموت کہ میاں وقت پورا ہو گیا، چلو بھائی، کون ہے جو کہے گا کہ میں نہیں جاتا؟ اللہ وہ راہ دے، وہ پہلو عطا فرمائے کہ بندہ ملک الموت کی آمد سے گھبرائے نہیں، منتظر ہو کہ میاں آ گئے ہو، چلو اللہ کے حضور حاضر۔ لیکن یہ کیفیت اور حال اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دین دنیا کے امور سے نہیں روکتا، غلط اور صحیح کی پہچان دیتا ہے، ظلم اور زیادتی سے روکتا ہے، امور دنیا اسباب کے تحت اختیار کرنے کا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں چین میں کوئی فقہی بحث نہیں پڑھائی جاتی تھی، کوئی دورہ حدیث نہیں کرایا جاتا تھا، تفاسیر پر کتب کی تحریر نہیں تھی، دنیاوی علوم تھی۔ امتزاج علم کا، دین اور دنیا کا، دونوں پہلوؤں میں آتا۔ آئیں اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ کیا ہو اس بات کو لے کر ہم بیٹھے ہیں کہ میرے ایک عمل سے کیا ہوگا؟ ہمیں نہیں غرض میرے ایک عمل سے کیا ہوگا۔ بارش کا ایک قطرہ گرتا ہے اور قطرے گرتے آتے ہیں تو زمین سیراب ہو جاتی۔ ابابیل کے 3 پتھر تھے، 2 پنجوں میں، 1 چونچ میں۔ حکم کی تعمیل ہو رہی تھی، نتائج اللہ مرتب فرما رہے تھے۔ کتنے پتھر گرے، یہ حال اور یہ صورت ابرہ بھی نہیں بیان کر سکے گا۔ کھایا ہوا بھس قرآن کریم فرماتا ہے
بڑے بڑے ہاتھیوں کو اور طاقتور لوگوں کو اور جنگی آلات سے آراستہ لشکر تہس نہس ہو گئی تھی۔ میرے کرنے سے کچھ ہونا نہیں ہے، میرا کرنا میرا نیک اور صالح عمل میری تابعداری ہے، میرے اللہ کے حکم کا ماننا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا ہے، میں مکلف ہی نہیں ہوں کہ اس سے آگے ہوگا کیا۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، نتائج بھی اسی کے دست قدرت میں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ میرا بیان، میرا انداز، میرا زور بیان کیا ہے اور میری نیت اور سوچ کیا ہے؟ کیا میرے الفاظ اپنے آپ کو مقرر منوانے کرتے ہیں؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، آئیں اپنے اپنے قلوب کو ایک آئینے کی صورت میں دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، مقابلے چھوڑ دیں۔ مقابلہ اچھائی اور برائی کی نیت کو کافی ہے، یہ جو مخلوق کو طے کرنا ہے، اپنی حیثیت کا منوانا ہے، چھوڑ دیں۔ بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے گئے، جتنی فرصت تھی ہر شے سمٹتی چلی گئی، یہ حصہ بھی سمٹ جائے گا۔ آئیں اپنے کردار کو دیکھتے ہوئے اپنی کمزوریوں سے دور ہوں، اللہ کے حکم کے تابع ہوں۔ یہ عظمت ہے، اس کو ہمیشگی ہے، اس میں ہمیشہ بلندی ہے، اور اپنی ذات نہیں، اپنے اللہ ہے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کس کا ہے؟ یہ جو کلام ذاتی ہے، لبائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا ہے، یہ کس کا ہے؟ میرا۔ دین اسلام میرا ہے، تو جب میرا ہے تو اس پر عمل میں نے کیا کسی کو دیکھ کر کرنا ہے؟ اللہ کریم ہماری کمزوریاں معاف فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے، استقامت فی الدین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔